والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اس سے پہلے قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام سورۃ التکاثر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایک اہم مضمون یہ بیان فرمایا تھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، سوال و جواب کریں گے جو نعمتیں دنیا میں انسان نے استعمال کی. کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہے، مکان ہے، سواریاں ہے، سانس ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان کا اپنا وجود ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہے، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہیں، اس کی قوت ہاضمہ ہے، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں سے متعلق ہر آدمی سے سوال کرے گا. یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا، یہ سوال آپ سے بھی ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کا تم نے کیا استعمال کیا. مثلا ہم نے تمہیں آنکھ دی تھی، یہ آنکھ اس لیے دی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو دیکھو، اللہ کی حلال چیزوں کو دیکھو، خدا کا گھر دیکھو، کلام پاک دیکھو، دنیا میں جو جائز چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھو. اس کے لیے میں نے آنکھ دی تھی. آنکھ اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم بے حیائی کے مناظر دیکھو. اب جو آدمی خدا کی اس نعمت کی ناقدری کی ہوگی اس کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا حشر کے میدان میں 5 سوالات ہیں جو ہر مسلمان کو دینے پڑیں گے. جب تک مسلمان ان سوالات کے جواب نہیں دے گا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. پہلا سوال اللہ تعالیٰ کا زندگی سے متعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان عمرہ فیما افنا، میں نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی 60 سال کی، 65 سال کی، 70 سال کی. بتاؤ اس زندگی کو تم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا؟ یہ سوال ہوگا. کیا اس زندگی سے تم نے آخرت بنائی؟ کیا اس زندگی سے تم نے اللہ کو راضی اور خوش کیا؟ کیا اس زندگی کے اندر تم نے اپنا رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا؟ یہ سوال ہوگا. دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کا جوانی سے متعلق ہوگا. وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کیسے اور کہاں صرف کیا؟ اس لیے کہ جوانی انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ ہوا کرتا ہے. جوانی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی دی ہوئی تمام تر نعمتیں انسانی جسم میں بھرپور طور پر ہوتی ہیں. اس کی پھرتی، اس کی قوت و طاقت، اس کی دیکھنے کی صلاحیت، اس کے سننے کی صلاحیت، اس کے بولنے کی صلاحیت، اس کے آنے جانے کی صلاحیت، اس کے دوڑنے کی، اس کے کام کرنے کی، ہر چیز کی صلاحیت جوانی کے اندر بھرپور ہوتی ہے. دنیا کے اندر جب کبھی انقلاب آیا ہے جوانوں کے ذریعے آیا ہے، بوڑھوں کے ذریعے نہیں آیا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں.
اس روئے زمین میں یہ دنیا کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے، یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس روئے زمین پر جب بھی اور جو بھی انقلاب برپا ہوا ہے وہ انقلاب جوانوں کی وجہ سے ہوا ہے، بوڑھوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو انقلاب برپا فرمایا، 23 سال کے اندر پوری دنیا کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، یہ بھی جوانوں کے ذریعے تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جوانی تھی۔ آپ کی جوانی کا جب انتہائی عروج تھا، 40 برس کی عمر، اللہ نے نبوت کی ذمہ داری آپ کے سر پر رکھی۔ نبی علیہ السلام اپنی اس پوری قوت و طاقت کے ساتھ مکے کے مخالف ماحول کے اندر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے جو پہلی ملاقات کروائی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ ابو بکر کون تھے؟ ایک جوان آدمی تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب کون تھے؟ ایک جوان آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ایک جوان آدمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ان کی بھرپور جوانی تھی، اللہ نے جوانوں سے کے ذریعے انقلاب برپا فرمایا۔ تو جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ سب سے بڑی اہم عمر ہوتی ہے۔ آدمی اس عمر کی جو صلاحیتیں اور قوتیں ہوتی ہیں، ان قوتوں سے ایک طرف اللہ کو بھی راضی رکھ سکتا ہے، دوسری طرف اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کر سکتا ہے، خدا کا بھی حق ادا کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی بھلا کر سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی جوانی کے اس سنہرے وقت کو خدا اور اس کی مخلوق کو راضی کر کے اپنی آخرت سمیٹنے کے بجائے دنیا کے عللوں تللوں میں، دنیا کی خواہشات کے اندر، اس کی رنگینیوں میں، ڈسکو کلبوں میں اور مختلف جگہ جا کر مختلف دوستوں میں، سوسائٹی کے لوگوں کے اندر، منحوس لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اگر یہ کرے گا تو اس نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جوانی کا جو سب سے خوبصورت زمانہ تھا اس کو ضائع کر دیا، اور کمانے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، اور جس نے جوانی ضائع کر دی اس کا بڑھاپا بھی اس کے لیے ایک نحوست ہے۔ تو دوسرا سوال جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا وہ جوانی سے متعلق ہوگا۔ اس لیے میرے جو جوان بھائی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ بابا، کہ اللہ نے جو قوت دی ہے اس قوت کو استعمال کرو۔ یہ قوت کا استعمال خدا کو راضی کرنے میں، تم اپنے آپ پر جبر کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں، اچھا پڑھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے خوش کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا کام کاج کر کے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے سکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے اندر کوئی بیوہ وغیرہ ہے، یہاں جہاں کوئی مرد نہیں ہے، آپ ان کے گھر کے لیے بھی کچھ سودا سلف لا کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ صرف جوانی میں کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے اندر خود آدمی کا چلنا مشکل ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ اس کو خود خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا سوال اللہ کا جوانی سے متعلق ہوگا۔ تیسرا سوال اللہ کا بڑا اہم ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ۔ اللہ ہر کسی سے پوچھیں گے یہ بتا تو نے دنیا میں جو مال کمایا کیسے کمایا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، لوگوں سے دغا بازی کر کے، چوری کر کے تو کیا کرتا تھا بتا، اور تو پیسہ کیسا بنایا؟ تو دنیا میں جو اتنا زیادہ اڑتا تھا، کہتا تھا کہ میرے اتنے گھر ہیں، میری اتنی پراپرٹی ہے، مجھے اتنا کرایہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے یہ بتا کہ وہ بنایا کیسا؟
یہ اللہ کا سوال ہر کسی سے ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک آدمی اس سوال کا جواب نہیں دے گا حشر کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کون؟ نبی کے داماد۔ عثمان غنی کون ہیں؟ بولو کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ اور کون سے داماد؟ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی یکے بعد دیگر، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ ایک کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی دی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا معلوم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ محمد کو 100 بیٹیاں دیتا، اللہ محمد کو 100 بیٹیاں دیتا تو یہ محمد ایک کے بعد ایک بیٹی عثمان غنی کی نکاح میں دیتا۔ عثمان غنی کتنے اچھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خسر کتنے خوش تھے ان کے کردار سے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ بڑے مالدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عثمان، میرے صحابہ میں سب سے اخیر میں قیامت کے دن میری ملاقات تم سے ہوگی۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ملاقات سب سے اخیر میں ایک لمبے زمانے کے بعد ہوگی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو حساب و کتاب کے لیے پکڑیں گے۔ حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی حلال کمایا، حلال دیا حلال جگہوں پر، وہ حساب و کتاب بھی اس میں بھی تاخیر ہوئی ہوگی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے چوری کا مال بنایا، بٹے بازی کی، ان کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا، اس کا حق مارا، اس کا دبا لیا، منحوس کی طرح بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ غلط سلط معاملہ اور رویہ رکھا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ تیسرا سوال اللہ کا ہوگا۔ دیکھو، سانس بند ہونے سے پہلے اللہ نے ہر ایک کو وقت دیا ہے دنیا میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کا۔ یہ موقع ہر کسی کے پاس ہے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں تو میرے پاس بھی ہے، آپ نے کی ہیں تو آپ کے پاس بھی ہے۔ سانس بند ہونے سے پہلے اپنا کام صحیح کرنا، جو غلطیاں ہوگی۔ سانس بند ہونے کے بعد پھر موقع نہیں رہے گا۔ سانس بند ہونے کے بعد پھر جو بھگتان کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک بات پڑھی تھی علامہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 1 روپیہ باقی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی 700 مقبول نمازیں لیں گے۔ کتنی؟ 700۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں 100 نمازیں بھی مقبول ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حلالے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں لے کر جن کا ہم نے چوری کیا، جن کا فراڈ کیا، جن کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کو دیں گے۔ اب آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کریں گے کیا؟ اللہ کہیں گے کہ لا ظلم اليوم، بھائی آج تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ اس کے گناہ لے کر اس کو دیں گے۔ اب آپ کے پاس چونکہ دینے کے لیے ہے نہیں، اس لیے کہ سامنے والے کو ریلیف پہنچانا تھا آپ کی نیکیاں اس کو دے کر۔
اب آپ کے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، ریلیف تو سامنے والے کو ہر حال میں ملنا ہے، اب اس ریلیف کی شکل بدل جائے گی، اللہ اس کے گناہ لے کر آپ کو دے دیں گے، لے بیٹا بھگت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ فقیر کون ہے؟ اب صحابہ نے جواب جو دیا وہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، ایسے آدمی کو فقیر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فقیر نہیں ہے۔ فقیر کون ہے؟ نبی نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ آدمی ہے، حشر کے میدان میں آئے گا تو اس طرح کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے۔ جب وہ چل رہا ہوگا تو ساتھ میں نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، اور پورا حشر کا میدان اس کو دیکھ کر رش کرے گا کہ واہ بھائی واہ، کیا زندگی اس نے گزاری اور کیا کمایا اس نے، اپنی آخرت کتنی خوبصورت بنائی، سب لوگ رش کریں گے۔ جب وہ تنتناتا ہوا آئے گا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک آواز محشر کو سنائی جائے گی۔ اللہ کہیں گے لوگوں، میرے اس بندے سے متعلق کسی کے کچھ حق ہیں تو آ کر کمپلینٹ میرے پاس دائر کرے۔ اب بس یہ سننا تھا کہ حشر سے ایک ہجوم اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کہے گا یا اللہ، اس نے میری زمین دبا لی تھی، یا اللہ یہ دنیا میں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے میرے حق کو ختم کر دیا تھا۔ بہنیں اٹھیں گی، کہے گی کہ یا اللہ، باپ کے بعد پوری دولت اس نے ہتھیا لی اور ہمیں لات مار کر بھگا دیا، اور جب ہم نے حق پوچھا تو اس نے پوچھا بتاؤ بھائی چاہیے دولت چاہیے، رشتہ چاہیے بھائی کا، دولت چاہیے، اگر حق ہے تو پھر زندگی میں کبھی گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ اے اللہ میں کیا کرتی، میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو کر چھوڑ دوں، اس نے میرا حق دبایا تھا۔ دیکھو دنیا کے اندر تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو ملا لیا اس کو ملا لیا، آخرت میں ایسی کوئی بٹے بازی چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں جتنا معاملہ ہوگا بالکل فیر ہوگا۔ تو پھر لوگوں کی کمپلینٹیں جیسے ہوتے جائیں گی اس کے مطابق اللہ نیکیاں لے کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کمپلینٹ والوں کی کمپلینٹ باقی رہیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہوں گی۔ اب باقی جن لوگوں کو حصہ نہیں ملے گا وہ پریشان ہوں گے، اللہ کہیں گے کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، خدا کا دربار ہے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں دینے کے تو پھر تمہارے گناہ اس کو دیے جائیں گے۔ اس طرح اللہ انصاف فرمائیں گے۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال اللہ کی طرف سے جو ہوگا وہ یہ ہوگا وفیما انفقتا، یہ بتا پیسہ خرچ کہاں کیا۔ پیسے سے متعلق دو سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کمایا کیسا، دوسرا سوال ہوگا اس کو کہاں اور کیسے خرچ کیا، کیا ضرورتوں پر خرچ کیا یا ناجائز کاموں پر خرچ کیا، کہاں لگایا اس پیسے کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا۔ پانچواں سوال بڑا اہم سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، یہ بتا دنیا میں تجھے معلوم تو بہت تھا، جو چیزیں تجھے معلوم تھی اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ بھائی ترک معلوم تھا نہیں تھا، بٹے بازی نہیں کرنا، عالم کی ضرورت نہیں ہے اس کے واسطے، کوئی بخاری قرآن یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نہیں ہے بٹے بازی نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے نہیں ہے فراڈ نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے نہیں جھوٹ نہیں بولنا، آپ کو معلوم ہے نہیں کسی کو نہیں ستانا، آپ کو معلوم ہے نہیں کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنا، یہ جتنی موٹی موٹی باتیں ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اللہ بس یہی پوچھیں گے، کوئی نازک چیز نہیں پوچھیں گے، جتنا تجھے معلوم تھا بتا اس میں سے عمل کتنا کیا۔
وماذا عمل فیما علم۔ یہ 5 سوالات ہر کسی سے ہونے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی مہربانی کر کے بتا دیا۔ دنیا کے اندر ہمارے بچے امتحان لکھتے ہیں، 10 کا، انٹر کا، ڈگری کا، انجینئرنگ کا، مختلف اس کا۔ کبھی کبھی پرچے آؤٹ ہوتے ہیں، ایک ہنگامہ مچتا ہے، اور کبھی پرچہ آؤٹ ہو گیا اور رپورٹ نہیں ہوا تو بچے کتنا خوش ہوتے ہیں پڑھنے والے، بابا 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 آج کے پرچے میں تو 100 کے 100 نمبر مل گئے۔ کیسا مل گئے رے بھائی؟ بولے تو اس لیے کہ پرچہ لیک ہو گیا تھا، کیا کیا سوالات لکھنا ہے وہ پہلے ہی معلوم ہو گئے تھے۔ پرچہ لیک ہونے پر خوش ہوتے ہیں نا۔ ہمارے نبی کی ہم پر مہربانی کتنی ہے دیکھیے۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پرچہ آنے والا ہے اللہ کی طرف سے، میرے امتیوں میں تمہارا مہربان ہوں، ہمدرد ہوں، تمہارا نبی ہوں، تاکہ تم اس دن پریشان نہ ہو، سر کھجانے نہ لگو۔ پہلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ کیا سوالات ہونے والے ہیں، اس کے جواب کی تیاری کر کے آؤ۔ سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے بس اتنا سا کر لو کہ یہ 5 سوالات کی تیاری کرو۔ یہ 5 سوالات کے جواب جس کے پاس ہوں گے وہ اللہ کے عرش کا سایہ پانے والا ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا ہے۔ یہی 5 سوالات مجھ سے بھی ہوں گے، یہ آپ سے بھی ہوں گے، یہ شہری سے بھی ہوں گے، دیہاتی سے بھی ہوں گے، انڈین سے بھی ہوں گے، امریکی سے بھی ہوں گے، دنیا کے ہر مسلمان سے یہی 5 سوالات۔ پہلا سوال، بتا اپنی زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی۔ تیسرا سوال، مال کیسے بنایا۔ چوتھا سوال، خرچ کہاں کیا۔ 5واں سوال، جو تجھے معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالات۔ اللہ اپنے کرم سے ان سوالات کی فکر کرنے کی مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ چونکہ بڑا اہم مضمون تھا، اس لیے اس مضمون کو گزشتہ سبق میں بھی میں نے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھا تھا اور اس مرتبہ بھی رکھا ہے۔ اصل مجھے سورہ عصر کے مضامین بیان کرنے تھے۔ انشاءاللہ یہ مضامین پھر انشاءاللہ کل تو جمعہ ہے، ہفتے کے سبق میں اس سورت کے مضمون بھی بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ یہ مضمون ہفتے کے دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی اور سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔